बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट हुई। 5 कोर्सेज़ के जो स्टूडेंट्स थे उसमें ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। उनको एड्रेस किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, और उन्होंने हस्ब रिवायत बात की प्रोफेशनल एक्सीलेंस की। कहा कि आप हिम्मत से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है बहादुरी से उसको अदा करें, जाएं गो डिफेंड योर मदरलैंड, डिफेंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ साथ उन्होंने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो दुश्मन है वो इस पर वो हेल बेंट है टू ड्राइव अ वेज बिटवीन द पीपल एंड द आर्मी, यानी कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो लोग हैं, उनके और फ़ौज के दरमियान एक तफरीक पैदा करना, एक इंतशार पैदा करना, उनको डिवाइड करना। एक तो जनरल बात हम जानते हैं कि 5th जनरेशन वॉर है इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, आप जानते हैं, हर किस्म की ख़बर सही गलत ये सब फैलाई जाती है, और वो बात दुरुस्त है। वो बहुत से ममालिक उसको फेस करते हैं, हम भी फेस करते हैं। एक तो वो बात है। दूसरी एक बात है, कोई 5-6 पॉइंट्स हैं जिस पर हम ज़रा फोकस करना चाहते हैं, जो कि जनरल आसिम मुनीर यकीनी तौर पे समझते हैं, और जो पाकिस्तान में फ़ौज के टॉप कमांड है थिंग्स दैट इट हैज़ टू बी माइंडफुल ऑफ, जिसकी वजह से ये कहना पड़ेगा, दुरुस्त बात सच बात ये है कि डिवाइड रहता है, एक रिजेंटमेंट रहती है टॉप लेवल पे। सवाल उठते हैं, रिजेंटमेंट क्या रहती है, शायद दुरुस्त बात ये कि सवाल उठते हैं, और सवाल क्यों उठते हैं वो हम उसका जिक्र करते हैं। ये भी कहते चलें कि अभी जब जनरल आसिम मुनीर थे, DGI भी थे, उन्होंने जब पार्लियामान में जाके एड्रेस किया पार्लियामेंटेरियंस को, जो सिक्योरिटी पर बात की, तो जो लोग मौजूद थे वहाँ, उन्होंने कहा कि बड़ी तफसील में, यानी कि मसलन अली वज़ीर जो MNA है, जो कि काफ़ी अरसे वो जेल में बंद रहे, तो वो भी उठे, उन्होंने भी बात की। मोहसिन दावर ने भी, बलूचिस्तान के भी MNAs ने बात की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी खुल के जो शिकायत हैं और रंजिशें हैं उनका इजहार किया गया। लेकिन देर आर अबाउट 5-6 पॉइंट्स इस पर जनरली, अगर पाकिस्तान की फ़ौज की टॉप कमांड इस पर फोकस रखे तो रिश्ते और भी ज़्यादा मज़बूत हों पाकिस्तान के लोगों के दरमियान और फ़ौज के दरमियान। और जैसे हमने आपसे कहा, मोहब्बतें बहुत गहरी हैं। हमारे बच्चे जब जाते हैं, हमारे चाहे बॉर्डर पे हों, चाहे मुल्क के अंदर हों, चाहे ट्रबल्ड एरियाज़ में हों, चाहे सैलाब का वक्त हो, खुदा न खास्ता ज़लज़ले का वक्त हो, जो क्राइसिस, और जो उनका रोल इस सब में होता है, बड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है, बहुत प्रोटेक्टिव होता है, उसके लिए पाकिस्तान की फ़ौज के लिए दिल से दुआएं हैं। इश्यूज़ भी हैं, जो इश्यूज़ हैं जिसके हवाले से जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि जी इसमें एडवर्सरी का रोल है। यकीनी तौर पे दुश्मन का एक रोल रहता है, जैसे हमने जिक्र किया, लेकिन कुछ हमें अंदर जो मामलात हैं उनको देखने की ज़रूरत है। एक तो मोटी मोटी बातें जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमने देखी हैं, और जिसकी वजह से एक टेंशन बिल्डअप हो जाती है, सवालात उठते हैं, रंजिशें होती हैं। एक तो ये कि वेरी ऑब्वियस इंटरफियरेंस इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करना, पॉलिटिशियंस को अपोज़ करना। आजकल हम देखते हैं कि वो लीक्स आ रही हैं, ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वीडियो लीक्स आ रही हैं, और पॉलिटिक्स में ये पॉलिटिशियन पसंद है, वो पॉलिटिशियन पसंद नहीं है, ये A टीम बन रहा है, ये B टीम बन रही है, आज ये पॉलिटिशियन पसंद है, B दूसरे पॉलिटिशियन, फिर वो आप पसंदीदा हो के वो नापसंदीदा हो जाते हैं। और हमने पिछले दौर में देखा, पिछले आर्मी चीफ के, कि वो इट वेंट टू अ लेवल जो कि हमने पहले नहीं देखा। तो यकीनी तौर पे उस इंटरफियरेंस से गुरेज करना, अभी दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। लोग कहेंगे कि जी कहाँ होता है ऐसे, कहाँ हो सकता है, लेकिन होना पड़ेगा। अगर अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज फोकस्ड रहे अपने प्रिंसिपल टास्क पे, और उसका रिश्ता ऐसा हो कौम के साथ, जो कि फिर हम रिपीट करते हैं, लेकिन टॉप लेवल के हवाले से सवालात उठते हैं। तो एक तो ये कि इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, सत्यानाश मुल्क का हो जाता है, इससे सत्यानाश हो जाता है, इदारे भी तबाह, सब कुछ तबाह, रिश्ते भी तबाह, इदारे भी तबाह, तरक्की भी तबाह। इंटरफियरेंस इन पॉलिटिकल अफेयर्स कम्प्लीटली शुड बी आउट। फिर दूसरा कि कंट्रोल करना, जो गुफ्तगू होती है, कंट्रोलिंग द डिस्कोर्स। अभी अब सारा आलम जो पेमरा के चेयरमैन थे, उनका हम सुन रहे थे,
ان کا انٹرویو کیا عمر چیمہ نے ایک اپنے ویلاگ میں، تو وہ تفصیل میں یہ دیٹس جسٹ این ایگزامپل. لیکن جی یہ کہا جائے فوج کی طرف سے یا ایجنسی کی طرف سے یہ چلائیں وہ نہ چلائیں ایسے کریں، دیکھیں جو آپ کا رول بنتا ہے بہت اہم وہ یہ کہ سیکیورٹی کے حوالے سے انفارمیشن پرووائڈ کریں، ویری امپورٹنٹ، ویری ایکیوٹ. لیکن وہ اگر دیکھیں نا، اگر آپ سیاست میں ملوث ہو جائیں گے اور سیاست میں آپ جوڑ توڑ کریں گے تو پھر یقینی طور پہ ایک جو ویپن ہوتا ہے، ایک جو ٹول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسکورس اور بات چیت. تو پھر آپ اس کو بھی انفلوئنس کرنا چاہیں گے تو اس سے گریز کرنا، اس سے باہر رہنا، کنٹروورسی کا حصہ نہ ہونا کہ اس چینل کو یہ کہو تو اس کیبل آپریٹر کو یہ کہو تو اس رائٹر کو یہ کہو، ویلاگر کو یہ کہو. انفارمیشن دیں، اور جہاں آپ کو لگے مسئلے مسائل ہیں، دیکھیے جہاں آپ کو لگے کہ کوئی غلط بات کر رہا ہے، کوئی فیکچول بات کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جو کہ بالکل بے بنیاد ہے، تو پھر آپ کے پاس قانون ہے. ٹیک دیم ٹو دا کورٹ. یہ اس پہ آپ کمپلین کریں، آپ کورٹ میں لے کے جائیں، آپ تردید دیں، یہ اہم چیزیں ہیں. اور جو جیسے ہم نے کہا جو سینسٹیو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، آپ اس پر بریفنگ دیں. یعنی کہ جو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ باہر آ کے ڈسکس ہونی ہیں، مثلا اگر جیسے وہ اسامہ بن لادن کا آپریشن تھا، اس کے بعد آپریشن کے بعد آپ کو بتانا پڑا لوگوں کو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ آپ بریف کریں. اور اگر کوئی عمدن غلط کر رہا ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. بٹ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کنٹرول کریں گے کہ کون اب کیا کہتا ہے، کس کو اچھا کہتا ہے، ابھی عمران خان کو برا کہتا ہے، ابھی اچھا کہتے ہیں، نواز شریف کو برا کہتا ہے، اس کو اچھا کہتا ہے، یہ بات چلتی نہیں ہے زیادہ دیر، اور چلنی بھی نہیں چاہیے، اور یہ کام ہے بھی نہیں فوج کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو رول ہے جو ہاؤسنگ سکیمز کا، سبسڈیز کا، کالونیز کا، اس پر اتنی ڈیبیٹ اور اس پہ اتنی تنقید ہوتی ہے. کبھی لوگ فائدہ بھی اسی سے اٹھاتے ہیں، پھر تنقید بھی اس کو کرتے ہیں. تو اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ پالیسی، ان کی ٹرانسپیرنٹ ایک پالیسی ہونی چاہیے. ہمیں لگتا ہے شفافیت ہو ان چیزوں کی جو کرنی ہے. اب جیسے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس پہ اتنی تنقید ہوتی رہی بہت دفعہ، لیکن پھر فوج آ کے کہتی جی دیکھیں اتنے لوگ ہیں، ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، جو ہمارے ریٹائر ہوتے ہیں جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک شفافیت سے یہ بات سامنے لے کے آئیں تاکہ ان پر ایک ریزنٹمنٹ اور تنقید نہ بنے جس کی بنیاد نہیں ہے. اور اگر بنیاد ہے تو دین یو ہیو ٹو ایڈریس دی ایشوز. اچھا، پھر یہ کہ جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے فوج کا، وہ تو جیسے آرمی چیف صاحب فرما رہے تھے، یو ہیو ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری. اچھا، اب یہ تو کانسٹیٹیوشنل رول تو نہیں ہے کہ کشمیر پالیسی کیا ہوگی اور چائنا پالیسی کیا ہوگی، امریکہ پالیسی کیا ہوگی، یوکرین میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کا بہت اہم انپٹ ہونا چاہیے. بہت اہم ہے فوج کا انپٹ، آرمڈ فورسز کا انپٹ ہے، کیونکہ کوئی آپ کی پالیسی بنتی ہے اسپیشلی وین یو آر، اگر ایک تھریٹ سچویشن ہے تو فوج کے انپٹ کے بغیر، آرمڈ فورسز کے انپٹ کے بغیر ایک پالیسی بن ہی نہیں سکتی، ایک ریئلسٹک پالیسی. تو اس کے لیے پالیسی پلیٹ فارمز ہیں. آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، کابینہ کی کمیٹی میں آپ کو بلایا جا سکتا ہے، آپ کی پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، اس میں آپ جائیں. اور جیسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی از دا ہائیسٹ باڈی ان اے سینس، وہاں جا کے بات کریں، آپ اپنا انپٹ دیں. تاکہ دیکھیں نا، یہ ہم نے پچھلی 2 دہائی میں دیکھا، کہ اس سے بھی زیادہ 3-4 دہائی میں دیکھا کہ فوج کو لگتا تھا پالیسی اے ہونی چاہیے، لیکن پالیسی بی تھی. اور وہ جی پھر اگر اندر بات نہیں ہو رہی، جو پلیٹ فارمز ہیں پالیسی کے، چاہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، جب پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، اگر وہ ویک ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، ڈیفینس کی کمیٹیز ہیں، اور کابینہ ہے. اگر وہاں نہیں ایک ریگولر طریقے سے انٹریکشن ہوتا، پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، پھر میڈیا کو بلا کے کہ جی اس چیز کو پش کر لیں، اس کو پش کر لیں. میڈیا ادھر سے فارن آفس کچھ کہہ رہا ہے تو یہ یعنی جو نیشنل سیکیورٹی کے اور ادارے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں، جی ایچ کیو سے کچھ سن رہے ہیں، آئی ایس آئی سے کچھ سن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ there will be difference of opinion, there will be different perspective. ہوتا ہے different perspective، کیونکہ ہر ایک کا اپنا الگ الگ رول ہے. لیکن کیا یہ جو رول ہیں یہ اتنا، جب لگے کسی کو
انسٹیٹیوشن کسی ایک انسٹیٹیوشن کو لگا کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں سن رہے، تو چلیں جی پھر آپ فیڈ کریں میڈیا کو، اوور فیڈ کریں میڈیا کو. تو یہ اس پہ آبویسلی پولیٹیشنس کا رول ہے، الیکٹڈ گورنمنٹس کا رول ہے، پرائم منسٹرس کا رول ہے ٹو میک شور کہ پالیسی جو آپ کے فورمز ہیں، پالیسی جو پلیٹ فارمز ہیں جو آئین کے تحت بنے ہوئے ہیں، ادھر ایک آن اے کنٹینیوس بیسس میٹنگز ہونی چاہیے. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب سے کہا بھی کہ جی آپ ہفتے کی ہر 2 ہفتے کیوں نہیں میٹنگ کرتے؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کیوں ہو کہ 6 ہفتے نہ ہو، 10 ہفتے نہ ہو؟ اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو ایک دفعہ 16 مہینے نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایز اے سیڈ اس میں رول بنتا ہے ان کا، جو الیکٹڈ پرائم منسٹرز ہیں ان کا بھی. لیکن سرٹنلی آرمی جو ہے اور آرمی چیف جو ہیں، آرم فورسز چیف، دے کین ریز ریکویسٹ فار میٹنگس. تو ہمیں تھوڑا سا واپس سمیٹنا ہے. 80 کی دہائی سے افغانستان جنگ کے حوالے سے جب ہم نے ایک پراکسی وار لڑا، تو اس میں پھر آرمی کا بہت بڑا رول ہو گیا، تھا ہی ملٹری رول. اس کے بعد پھر وہ رول کم نہیں ہوا، یعنی جو پالیسی کے پلیٹ فارمز ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہوئے جو کہ ملٹی اسٹیک ہولڈر پلیٹ فارمز ہیں جیسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے. اس میں آپ جو اکنامک بھی اور انٹیریئر بھی اور آرمی بھی، فارن آفس پرنسپل ہے. تو یہ جو چیزیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ مختلف دھڑے ہیں، کہ حکومت اور ایک ملک جو ہے وہ یہ نہیں کہ اٹس ورکنگ ان یونٹی، لگے کہ جی یہ دھڑے ہیں، ایک کے خلاف لڑ رہا ہے، دوسرا دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے، بیچ میں سیاست بھی ہے، بیچ میں فارن پالیسی بھی ہے، بیچ میں سیکیورٹی بھی ہے. تو ان کو اب وقت آ گیا ان چیزوں کو سمیٹنے کا. اسی طریقے سے یہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کابینہ، ایگزیکٹو، یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز وغیرہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر ایک بپھرے گی بات، ایک پھیلے گی بات، پھر دھڑے بنیں گے. اور یعنی کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ انہوں نے کافی they've taken a hit in these battles that have been fought. چاہے پاور بیٹل ہے، کس چیز کا بیٹل ہے، پالیٹکس میں فوج رہی، یہ ہوا تو ہٹ لیا ہے اداروں نے الٹیمیٹلی. اور جب اداروں نے ہٹ لیا، ہر قسم کے ادارے نے، اور جب ادارے نے ہٹ لیا تو پھر جو آپ کا ملک کا نیشنل انٹرسٹ ادھر ہی ڈیفائن ہوتا ہے. انہیں اداروں میں بیٹھ کے اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں، آپ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، آپ کائنیٹک نان کائنیٹک دیکھتے ہیں، آپ لیگل دیکھتے ہیں، آپ انٹیریئر دیکھتے ہیں، آپ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، آپ بارڈر سچویشن دیکھتے ہیں، آپ اسمگلنگ دیکھتے ہیں، یہ لاکھ چیزیں. تو پھر مل کے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن ہوتا ہے. اب ایک ادارے کا اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہے، دوسرے کی دوسری مسجد ہے. اس میں رول آبویسلی ایز اے سیڈ الیکٹڈ پرائم منسٹرس کا ہوتا ہے اور الیکٹڈ باڈیز کا ہوتا ہے کتنا اسٹرانگ کرے. لیکن دی آرمی شوڈ آسک فار دس کہ جی جو آئینی ہیں پلیٹ فارمز ان کو ایکٹیویٹ کریں. اور جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ہم تو یہ کہیں گے کہ ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں، یہ جو 5-6-7 پوائنٹس ہیں، کیونکہ آپ کی بات درست ہے کہ ایک ڈیوائڈ بٹوین دی آرمی اینڈ دا پبلک. اب وہ ڈیوائڈ میں ایکسٹرنل رول ضرور ہوگا، لیکن انٹرنل یہ ایلیمنٹس ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ جنرل عاصم منیر اناؤنس کر دیں ایکسٹینشن از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ناٹ لوکنگ فار. لوگوں کو یہ عجب لگے گی بات کہ جی ابھی تو آئے ہیں، لیکن اسی طرح سے بات ہوگی، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. غلط پالیسی تھی پچھلی دفعہ، اور سب A to Z ہر پولیٹیکل پارٹی نے اس کو جی واہ کیا اور تالی بجائی اور کہا جی ہاں ایکسٹینشن دے. غلط ایکسٹینشن دی گئی تھی، بالکل غلط دی گئی تھی. اور لینے والا بھی